السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصوبات پڑھے تھے تو ان میں سے اب آگے 8واں جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ تو کہتا ہے وہ اسم جسے الا یا دیگر کلمات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے۔ مستثنیٰ کہتے ہیں کسی چیز کو خارج کر دیں تاکہ اس سے ما قبل کے حکم سے الگ کر دیا جائے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم اردو میں کہتے ہیں سارے جاؤ بھئی سوائے زید کے۔ یہ جو سوائے لفظ بولا ہے نا ہم نے، یہ ساروں کے جانے کا جو حکم ہے نا، وہ اس سوائے لفظ نے زید کو اس سے خارج کر دیا ہے کہ زید نے نہیں جانا، باقی سب نے جانا ہے۔ سمجھ لگی؟ تو یہ عربی زبان میں مستثنیٰ ہوتا ہے، تو اس کو الا کے ساتھ، غیرہ کے ساتھ، سوا، خلا، عدا، وہ نیچے الفاظ بتائے گا، تو ان کے ساتھ ہم ان کو خارج کرتے ہیں۔ تو جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ مستثنیٰ منہ ہوتا ہے، جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے۔ کہتا ہے ما قبل اسم جس کے حکم سے مستثنیٰ کو الگ کیا گیا ہو اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جس سے خارج کیا جائے اسے مستثنیٰ منہ، اور جس کو خارج کیا جائے وہ مستثنیٰ۔ مثال جاء القوم الا سعدا، لوگ آئے سوائے سعد کے۔ وضاحت، ٹھیک ہے، الا سعدا، ٹھیک ہے، تو سوائے سعد کے، یہ جو سوائے لفظ بولا ہے اس نے سعد کو خارج کر دیا۔ کہتا ہے وضاحت، اس مثال میں القوم لوگوں کے آنے کا ذکر ہوا ہے، لیکن الا نے سعد کو اس حکم سے خارج کر دیا ہے، اس لیے سعد مستثنیٰ ہے، اور چونکہ اسے القوم کے حکم سے الگ کیا گیا ہے اسی لیے القوم مستثنیٰ منہ ہے۔ آگے ایک اور چیز یاد رکھ لیں، یہاں پر اس نے نہیں بتائی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مستثنیٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مستثنیٰ متصل اور منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے کہ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں کی جنس ایک ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں جاء القوم الا زیدا، آئی قوم سوائے زید کے۔ اب یہاں پر قوم میں بھی لوگ ہیں اور زید میں بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں کی جنس ایک ہے، تو یہ ہو گیا مستثنیٰ متصل، ٹھیک ہے، کہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ اب میں کہوں جاء القوم الا حمارا، آئی قوم سوائے گدھے کے، ٹھیک ہے، تو اب جو گدھا ہے اور قوم ہے، قوم کے اندر لوگ ہیں، گدھے کے اندر، گدھا جو ہے وہ حیوان ہے اور وہاں پر انسان ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے کیونکہ دونوں کی جنس ایک جیسی نہیں ہے، گدھے کی اور جنس ہے اور انسان کی اور جنس ہے۔ کہتا ہے ادوات استثناء، ادوات استثناء بہت سے ہیں، ان میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والے ادوات مندرجہ ذیل ہیں۔ الا، غیر، سوا، خلا، عدا، ان میں کثیر الاستعمال ادوات الا ہے۔ الا کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ کہتا ہے ادوات استثناء بہت سے ہیں، ان میں زیادہ تر استعمال ہونے والے ادوات، یہ جو اس نے ذکر کیے ہیں یہ صرف زیادہ تر استعمال ہونے والے، اور بھی بہت سے ہیں۔ تو کہتا ہے ان میں کثیر الاستعمال ادوات الا ہے۔ تو اب یہاں پر صرف الا کا اعراب بتائے گا، باقی جو اسماء ہیں غیرہ، سوا، ان کا اعراب نہیں بتائے گا کہ ان کے بعد مستثنیٰ کا کیا اعراب ہوگا۔ تو کہتا ہے الا کے بعد مستثنیٰ کا اعراب۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ الا کے بعد مستثنیٰ کو ہم کیا اعراب دیں گے، اس کو کس طرح پڑھیں گے، تو ترکیب کس طرح ہوگی، تو آگے وہ بتائے گا۔ کہتا ہے اس کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں، یا تو مستثنیٰ پر نصب واجب ہوگی، وجوب نصب، ٹھیک ہے، یا پھر نصب یا مستثنیٰ منہ سے بدل، مستثنیٰ منہ کو مبدل بنا لیں گے، آگے جا کے اب توابع میں پڑھیں گے مبدل منہ بدل، مستثنیٰ منہ کو مبدل منہ بنا لیں گے اور مستثنیٰ کو بدل بنا لیں گے عامل کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز عامل کے مطابق کے پیچھے جو عامل ہے اس کے مطابق اس کو اعراب مل جائے گا۔ کہتا ہے وجوب نصب، کہ نصب کب مستثنیٰ پر واجب ہوگی، کہتا ہے جب کلام موجب ہو، کلام موجب ہو۔ تو یہ موجب کا نیچے فائدہ اس نے لکھا ہوا ہے، فائدے پہ آ جائے۔ کہتا ہے کلام موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام ہو۔ تو کہتا ہے جب کلام موجب ہو یعنی جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو مستثنیٰ پر نصب واجب ہے، جیسے جاء القوم الا زیدا۔ اب یہاں پر مستثنیٰ منہ القوم ذکر ہے اور کلام بھی موجب ہے، یعنی آنے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ آنے کا نہیں ہو رہا، سوال بھی نہیں پوچھا جا رہا، سمجھ لگی؟ تو کہتا ہے نصب یا مستثنیٰ منہ سے بدل، کہ اس پر نصبی حالت ہو اور مستثنیٰ منہ سے بدل دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کہتا ہے جب کلام غیر موجب ہو یعنی جس میں نفی نہیں استفہام ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو مستثنیٰ کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنیٰ منہ سے بدل بنانا بھی جائز، جیسے ما جاء القوم الا زیدا اور الا زید، القوم سے بدل بنا کر القوم بدل منہ اور الا یہ زید جو ہے بدل بن جائے گا، اور مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں الا زید، اور اگر الا زیدن پڑھیں گے تو پھر وہ وجوب نصب جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں۔ کہتا ہے عامل کے مطابق، یہ ہم نے پیچھے فائدہ پڑھ لیا۔ کہتا ہے عامل کے مطابق جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو
تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. کلام غیر موجب یعنی نفی نہیں استفہام ہے اور مستثنا منہ مذکور نہیں تو پھر عامل کے مطابق. جیسے ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس مگر زید. اب یہاں پر مستثنا منہ مذکور نہیں کہ قوم میں سے زید نہیں آیا، لوگوں میں سے زید نہیں آیا، بستی والوں میں سے زید نہیں آیا، کن میں سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو مستثنا منہ مذکور نہیں. ما رأیت الا زید، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو. اب کن میں سے نہیں دیکھا زید کو؟ ٹھیک ہے، لوگوں میں سے نہیں دیکھا، یا پھر یہ بستی والوں میں سے نہیں دیکھا، یا پھر کیا اسے کہتے ہیں کسی فیکٹری والوں میں سے نہیں دیکھا، کن میں سے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ مستثنا منہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو پھر اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے مطابق ہوگا. تو یہ تھوڑی سی اس نے وضاحت کی ہے. آگے انشاءاللہ ہم جب اگلی پڑھیں گے نا پھر آپ کو ساتھ ساتھ وضاحت بتا دی جائے گی.